یہ آپ کے پاکستان کا نقشہ ہے، لیکن اس کو بعد میں چھیڑیں۔ یہ مختلف حوالوں سے جغرافی ہم نے دیکھنا ہے نا، کہ ہوائی سفر، زمینی سفر، سمندری سفر کے راستے، یہ چیزیں کچھ کچھ دیکھیں گے۔ یہ بر اعظم افریقہ اور ساتھ سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، مختلف یہ بر اعظموں کا تعارف۔ یہ دیکھ لیں قرآن کریم میں انبیاء کرام کے نام، انبیاء کے تذکرہ تین طریقے سے کیا گیا ہے: مبہم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ، نمبر دو نام کے ساتھ، نمبر تین انبیاء کی تعداد۔ جن احادیث میں انبیاء کا تذکرہ ہے وہ اکثر ضعیف ہیں۔ قرآنی انبیاء کرام جن کے نام آئے ہیں یہ کل 29 غلط لکھا ہے، 26 ہیں جن کے نام آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ 26۔ بس 29 نہیں بلکہ 26 کے ساتھ 8 ملائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 34۔ کل 34 ہے جن میں 8 کا تذکرہ بغیر نام کے ہے، 26 کا تذکرہ نام کے ساتھ۔ اور ان 26 میں سے ایک کے بارے میں اختلاف ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے، باقی 25 کے بارے میں اتفاق ہے، تقریباً اتفاق۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے جو انبیاء یاد کیے ہیں، یہ جو بغیر نام والے ہیں ان کو آخر میں ذکر کریں گے، بات پہلے یہ نام جن کے یاد کیے ہیں وہ سمجھ لیں آپ۔ یہ دیکھ رہے تھے آپ، ایک بابا یہ ہے اور ایک بابا یہ ہے، دو بابے، ابراہیم، پھر باپ بیٹا، باپ بیٹا، دو بھائی۔ یہ تو آپ کو آیت یاد ہو گئی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ۔ ہو گیا بھائی؟ اب آپ توجہ فرمائیں، احباب کرام توجہ فرمائیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام، ایک بابے کا نام اس آیت میں۔ پھر اگلی آیت میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، باپ بیٹے کا نام آ گیا۔ آگے کیا تھا؟ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا، ہدینا میں نوح علیہ السلام کا نام آ گیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس۔ اور اسماعیل نہیں، یہ ایک خاندان کے ہیں، زکریا یحییٰ تو باپ بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان کے ہیں، اور الیاس علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل خاندان کے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے ہیں۔ آپ کی توجہ درکار ہے، اسماعیل علیہ السلام کہاں کے ہیں؟ یسع علیہ السلام جو ہیں یہ لبنان کے ہیں، لبنان۔ اور یونس علیہ السلام عراق کے ہیں، لوط علیہ السلام اردن کے ہیں۔ یہ 4 مختلف علاقے ہیں، بتائیں گے نقشے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ کتنے انبیاء یاد ہو گئے؟ 18 انبیاء یاد ہو گئے۔ شروع کی 5 جماعتوں میں 10 انبیاء تھے، پھر ایک جماعت میں 4، پھر ایک میں 4، کتنے ہو گئے؟ 18 انبیاء یاد ہو گئے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 7، یعنی متفق علیہ 7 رہ گئے، ورنہ 8 رہ گئے۔ کتنے رہ گئے؟ ان میں 2 آسانی ہے، پہلے اور آخری پیغمبر کا نام تو سب کو یاد ہے۔ تو تعداد 18 وہ تھی، اور ایک جماعت اول اور آخر کی، کتنے ہو گئے؟ یہ 20 ہو گئے، ہو گئے نا جی۔ پھر 3 کثیر الذکر شخصیات، تینوں کا نام ایک ساتھ آتا ہے، ہود، صالح، شعیب، ہود، صالح، شعیب، اونچا بولو۔ قرآن پاک میں ترتیب بھی اسی طرح ہے، ہود علیہ السلام کا نام 7 دفعہ آیا ہے، صالح علیہ السلام کا 9 دفعہ آیا ہے، شعیب علیہ السلام کا 11 دفعہ ہے، 7، 9، 11، یہ بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ 7 پھر 2 بڑھاؤ،
پھر 2 بڑھاؤ 7 بس یاد ہو گئے نا بھئی؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتے ہی صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ان کا واقعہ ختم ہوا تو آگے ان کے جزیرہ عرب کے ہیں یہ تینوں حضرات، اور 3 کثیر الذکر شخصیات نہیں ہیں، قلیل الذکر شخصیات ہیں، ادریس، ذوالکفل اور عزیر علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کا نام 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ 16ویں پارے میں اور ایک دفعہ 23ویں پارے میں. ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ 17ویں پارے میں اور ایک دفعہ وہی 23ویں میں. اور عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک دفعہ آیا ہے 10ویں پارے میں. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 26. بڑی آسانی سے انشاءاللہ یاد ہوگا. ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، یہ 26 نام آپ اپنے متعلقین جہاں ہونا ان کو بھی یاد کروا دیں، علم کا صدقہ ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا. کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ لیکن قرآن پاک کے اندر جتنے واقعات ہیں ان میں 26 تو باقاعدہ ان شخصیات کے نام ہیں. باقی جو 8 شخصیات جن کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے واقعات ہیں، وہ بڑی آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں. قرآن پاک کا 2 سپارہ اس کے آخر سے پہلے والے رکوع میں الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، اس رکوع میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے نام لیے بغیر. رکوع کے آغاز میں حزقیل علیہ السلام ہے، اور آگے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، یہ نبی کون تھے؟ لنبی لہم ابعث لنا ملکا، شمویل علیہ السلام. حزقیل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، ان 2 پیغمبروں کا ذکر آ گیا. اور 6 سپارے میں، اور وہی تذکرہ پھر آگے 15ویں سپارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ. لِفَتَاهُ، یہ فتح کون ہے؟ یہ یوشع ابن نون ہے. 3 شخصیات ہو گئی، اور 3 تو سورہ یاسین میں ذکر ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. مرسلون 3 تھے، پہلے 2 آئے، پھر تیسرا آیا، پھر ایک بزرگ ان کی مدد کے لیے آ گئے جو شہید ہو گئے. تو یہ تینوں پیغمبر ہیں. کتنے ہو گئے؟ 6. 3 اور 3 7 جی اچھا 6. اور پھر 2 شخصیات اور، ایک شخصیت حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کی. حضرت حنظلہ ابن صفوان، حضرت حنظلہ ابن صفوان اصحاب الرس و تمود، اصحاب الرس کا تذکرہ جہاں آتا ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7. بلکہ جو آپ نے فتح پڑھا تھا ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں. تو 8 پورے ہو گئے. شروع 2 سپارے میں 2 پیغمبر، حزقیل، شمویل علیہ السلام. حزقیل، شمویل. کون سے سپارے میں؟ وہ آپ قرآن پاک اٹھا دیں گے، آخری سے پہلے والا رکوع دیکھ لیں. اور 2 پیغمبر 15ویں سپارے کے بالکل آخر سے پہلے والے رکوع میں، وہی ترتیب ہے. قال موسیٰ لفتاه، اور آگے فوجد عبدا من عبادنا، خضر علیہ السلام. یوشع ابن نون اور خضر علیہ السلام نام آیا ان کا؟ نام ہے؟ تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. اور حضرت حنظلہ علیہ السلام، حنظلہ ابن صفوان اصحاب الرس کا جہاں ذکر آتا ہے 19ویں سپارے میں ہے. اور پھر 3 اصحاب یاسین. کتنے ہو گئے؟ پھر دہراتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی سہولت کے لیے. آخر سے پہلے 2 سپارہ، آخر سے پہلے والا رکوع 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت حزقیل، حضرت شمویل علیہ السلام. 15ویں سپارے میں آخر سے پہلے والا رکوع اذ قال موسیٰ لفتاه، اس کے اندر 2 پیغمبروں کا ذکر ہے. لفتاه پیغمبر 3 ہے کا تو نام لیے ذکر کیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن جن کا نام نہیں ہے، یوشع ابن نون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. اور پھر ایک پیغمبر حضرت حنظلہ ابن صفوان اصحاب الرس و تمود کی ذیل میں، اصحاب الرس جہاں آتا ہے. اور پھر 3 حضرات سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں. یہ کتنے ہو گئے؟ آسانی سے یاد ہو گئے. 8 شخص. وہ 3 انبیاء کون ہیں؟ ان کے نام صادق، صدوق اور شلوم، یہ 3 نام آتے ہیں. صادق، صدوق اور شلوم. اور بھی اختلاف اس میں ہے، لیکن یہ 3 نام آپ فی الحال اپنے پاس رکھیں. باقی شلوم، شمعون بھی کہا گیا ہے، شلوم بھی کہا گیا. شمعون بھی آپ شمعون لکھتے، دونوں میں سے ایک. صادق، صدوق،
شمعون یا شلوم؟ شلوم، شمعون بھی اور شلوم یہ دونوں نام آتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک تھے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو تاریخ ہماری حضرت یہیں سے شروع ہوگی اور پھر آئیں گے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کی طرف، سیرت کے بعد پھر موجودہ زمانے تک جتنی تاریخ ہے 4 مرحلوں میں انشاءاللہ وہ تاریخ خلافت کی تاریخ، پھر ہندوستان کے حکمرانوں کی تاریخ، اور آپ کے پاکستان کی، پھر ہماری بر صغیر کی جو تحریکات چلی ہیں، تحریک خلافت ہے، اس سے پہلے 1757 سے ہم نے آزادی کی تحریکیں شروع کی ہیں۔ ہمارے پہلے آزادی کی تحریک کے رہنما وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ ہیں، دوسرے مرحلے کے رہنما سلطان ٹیپو صاحب ہیں، تیسرے مرحلے میں پھر بہت ساری حضرات شخصیات کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی روشنی میں ایک منظم جماعت ہے، جماعت المجاہدین، جماعت سید احمد شہید رحمہ اللہ، اور اس کے بعد پھر تحریک ریشمی رومال، ان مرحلہ وار تحریک، پھر آگے تحریک ریشمی رومال سے ہم نے سیاسی رخ کیسے اختیار کیا، جو آپ حضرات کہتے ہو جمہوریت کفر ہے، اس کو کس نے قبول تو نہیں کیا، برداشت کرنے کی طرف پیش قدمی کی شیخ الہند نے 1919 میں۔ یہ تاریخ ایک خاکے کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے لیے پڑھنا تاریخ کا اور مطالعہ کرنا آسان ہوگا۔ عموماً طلبہ پوچھتے ہیں جی ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ ہم کہتے ہیں آنکھوں سے شروع کر دیں، آنکھوں سے مطالعہ کیا جاتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں جی صحیح، سیدھی سی بات بتائیں بھی ابتدا کہاں سے کریں، کس تاریخ کو کیسے پڑھیں؟ طالب علم کی ضرورت ہے تو سیاسی تاریخ کا خاکہ سامنے آئے گا، ذیل کے اندر جو واقعات ہے، تحریکیں اٹھی ہیں، پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جی یہ تحریکیں کیوں اٹھی اور کس نے اٹھائی۔ مثلا خلافت بنو امیہ کے خاتمے پر تحریک اٹھی اور اسے دبایا گیا، پھر اٹھی، پھر دبایا گیا، پھر نئی تحریک اٹھی اور خطرناک حد تک آگے بڑھی، بنو امیہ کی حکومت کا صفایا کیا، بنو عباس آ گئے، 656 ہجری تک رہے، اچانک ادھر سے ہلاکو خان صاحب تشریف لائے، بغداد کا صفایا کر کے رکھ دیا، اسلام کو، پورے عالم اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا 656 ہجری میں۔ 659 ہجری تک خلافت بنو عباس کا وجود ختم ہو گیا تھا، پھر دوبارہ قائم ہوا مصر میں، پھر 923 تک رہا۔ خلافت کیسے ترکی منتقل ہو گئی؟ ہمارے ہندوستان میں تحریک خلافت کس لیے چلی تھی؟ کیا یہاں خلافت لانا چاہتے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو صحیح صورتحال سے واقفیت، پھر ہم نے مدرسہ اور کالج آپس میں تقسیم کیسے ہو گئے، اس سے پہلے تقسیم نہیں تھی، تقسیم کا ذمہ دار کون ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں۔ کوشش تو کریں گے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں مولانا، آخری بات کرتا ہوں، میرا خیال وقت پورا ہونے کو ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کس وقت چھٹی ہوتی ہے جی؟ 10 منٹ ہیں تو وقت کا 10 منٹ مجھے کیا پتہ ہے وہ وقت کون سا ہے جس سے 10 منٹ پہلے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک۔ یہ کیا لکھا ہے؟ گزارش ہے کہ انسان کو جب صرف زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا تو پھر اس کے علاوہ دیگر کائنات کا بھی انسان کو ضرورت ہے۔ جی بالکل ہے، سیارات تک انسان کی رسائی اور سیارے پر انسانی مخلوق، اس پر انشاءاللہ پھر کل آپ مجھے یاد دلائی فرمائیں۔ تو آخری بات عرض کرنی تھی جو آج کی نشست کے لیے ضروری ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں طالب علم کے لیے جو انسان کو کسی فن میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز رہنمائی ہے، رہنمائی نہ ہو تو محنت نہیں کر سکتا۔ تو طالب علم کو استاد نے کہا مطالعہ کر کے آیا کرو، وہ ساری رات بیٹھا رہا، صبح آنکھ سرخ تھی، ساری رات مطالعہ کیا، آنکھ کے سرخ ہیں، بری حالت ہے، کیا کرتے رہے؟ مطالعہ کرتا رہا۔ کیا دیکھا کہ میں نے کہا تحقیق سے مطالعہ کرتا ہوں، سب سے پہلے نظر واؤ پہ پڑی، سوچتا رہا ٹیڑھا کیوں ہے، ساری رات اسی پہ گزری۔ اب محنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن غلطی کیا ہوئی؟ کیا مسئلہ نہیں تھا بھئی؟ رہنمائی تو ہو، مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ اب ٹیڑھے واؤ کو سیدھا کرنے کے چکر میں ساری رات گزری، وقت ضائع ہوا کہ بچ گیا؟ ایک چیز ہے رہنمائی، دوسری چیز ہے محنت۔ اب رہنمائی ہو محنت نہ ہو، اور تیسری چیز جو سب کے لیے صاحبان ہے وہ دعا ہے۔ تو آپ کے جو مدرسہ، آپ کا ادارہ ہے یا اس اساتذہ ہیں، یہ سارے اس درجے کے لوگ ہیں کہ آپ کی رہنمائی کرتے۔ رہنمائی میں کتنا بڑا پیسہ صرف ہوتا ہے، کتنی محنت صرف ہوتی ہے۔ آپ کی تو صرف محنت ہے، آپ کی ساری محنت اس رہنمائی کی محنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے 2 ادارے اس وقت مل کے کام کر رہے ہیں، مدرسہ عامر بن العاص، ادارۃ العلم، ان کے سارے منتظمین کی پوری توجہ توانائی اس طرف ہے۔ پھر اساتذہ ہیں، 2 استاذ ہیں، دوسرے کو استاذ میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی، کلاس میں ہم ویسے بھی استاذ نہیں ہوتے، باہر ہوں گے، باہر استاد ہیں، کلاس میں نہیں۔
تو بہرحال یہ دیکھیں، پھر یہ مشین دیکھیں، پھر بجلی، پھر یہ سارا نظم، درسگاہ کا انتظام، ساری چیزیں خود دیکھیں نا، اب کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے رہنمائی کا، پھر آپ کو پڑھانا، آپ کی محنت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور آخری چیز ہے دعا۔ دعا اپنے لیے بھی کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی کرنی ہے، اور منتظمین اور اساتذہ کے لیے بھی کرنی ہے۔ وہ بے وفا آدمی ہوتا ہے جو دعا میں محدود لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ ایک صحابی نے اس طرح کیا تو نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ اور محمد پہ مہربانی کرنا اور کسی پہ نہ کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرے۔ تو آپ حضرات ابھی تک اسی دائرے میں ہیں کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہم ارحمنی و والدی و والدتی ولا ترحم معنا احدا۔ ایسا تو نہیں کریں گے آپ؟ 3 باتیں ہو گئی، رہنمائی اور دعا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آخر میں سبحانک اللہم و بحمدک